ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے اور انسانیت کی شروعات ہوتی ہے ایک پاک اور مقدس نام سے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے اور ہر انسان کے باپ۔ ان کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے وجود کی بنیاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو اسے بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مٹیوں کو زمین کے کونوں سے لیا، کچھ سخت، کچھ نرم، کچھ کالی، کچھ سفید، اور ان سے ایک شکل بنائی۔ وہ شکل بے جان تھی، مگر اس میں رب کی کاریگری صاف نظر آتی تھی۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ سجدہ کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی۔ جب آدم علیہ السلام کو زندگی ملی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدہ میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہنے والا جن تھا۔ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ابلیس پر لعنت کی اور کہا، اب تو روحانی رحمتوں سے محروم رہے گا اور قیامت تک تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور جنت کی زندگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ وہاں انہیں ہر نعمت حاصل تھی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ نے کہا، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ شیطان کا دھوکہ اور پہلی بھول۔ مگر شیطان چپ نہ بیٹھا، وہ جنت میں آیا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلایا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے؟ شیطان نے قسم کھائی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بھول سے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان کی سطر، نگنتا کھل گئی۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ زمین پر اترنا اور توبہ۔ اب آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا۔ وہ الگ الگ جگہوں پر اترے۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام ہند، شری لنکا میں، اور حوا علیہ السلام جدہ میں، مگر دونوں نے رو رو کر توبہ کی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا جل امنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ توبہ کرنے والا، گناہ سے شرمندہ بندوں کو پسند کرتا ہے۔